بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا. عظیم نعمتیں ہیں اور ان کا کوئی نعم و بدل نہیں ہے. کچھ اور چلا جائے یہاں نہیں ملے تو آخرت میں مل جائے گا. ایمان چلا گیا تو یہاں سے تو گئے، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے سب سے ویلیوبل چیز، سب سے اہم چیز، سب سے جس کی قدر سب سے زیادہ کرنی چاہیے، کرتے یا نہیں کرتے وہ ہم سب کو معلوم ہے، وہ ہمارا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے جو انفرادی اس کے اوپر ہے، جس کا جواب بھی انفرادی طور پہ دینا ہوگا. اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ جب وہ کسی قبر سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بھی تر ہو جاتی تھی، گیلی ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، اتنے آنسو. حالانکہ وہ ہیں، ہم اگر وہ سوچیں کہ وہ کون شخصیت ہے عثمان رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو ہیں، خلیفہ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے داماد کہ ایک وقت میں دو بہنیں تو نکاح میں نہیں ہو سکتی، تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب نکاح میں تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی. یعنی اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 2 ان کے نکاح میں. کیا خاصیت ہوگی. اور یہاں تک آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، حالانکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریب تھی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو درجہ صحابہ میں، اس سے اوپر کسی کا درجہ نہیں صحابہ کے درمیان، اللہ کے نبی سے تو اوپر کسی کا درجہ ہی نہیں. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اپنی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب کے جو احسان تھے میں اتار چکا ہوں، ابو بکر کا احسان اللہ اتارے. کیسے کیسے درجے، کیسے کیسے ٹائٹل. آج تو ہم یہاں کے ٹائٹلوں پہ فخر کرتے ہیں نا، کسی نے ہماری کوئی تعریف کر دی، کسی نے کوئی ٹائٹل ہمیں دے دیا. صحابہ تو وہ تھے جن کو اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں، اللہ خود ان کو بشارت دے رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ ٹائٹل، اصل ٹائٹل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس، ایک صحابہ کے بارے میں کہ ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کو مرد کہہ رہا ہے. آج ہم مرد کی تعریف تو معاشرے میں ہر جگہ الگ ہے، مرد کی تعریف. خیر اب تو وہ سبجیکٹ بھی گیا، لیکن جہاں مرد کی تعریف کرتے ہیں تو ادھر کہ ایک اپنی اپنی تعریف ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد ہونے کی اصل تعریف کیا فرما رہے؟ رجال لا تلہیہم
تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ اصل مرد تھے، وہ ایسے مرد تھے کہ ان کو کوئی چیز اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی تھی. کوئی تجارت، کوئی ڈیلنگ، کوئی معاملات، اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد ہے اس سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز وہ کر رہے ہوں، چاہے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں، چاہے وہ کاروباری معاملات ہیں، اللہ کی یاد ہوتی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا، کیا کرنا ہوں، کیا کروں گی یا کیا کرنے والا. تو صحابہ اور صحابیات کی بات تو یہ تھی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اپنا درجہ تھا، اپنا مقام تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں ہم بات کر رہے تھے، اگر ہم واپس جائیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے، آئے وہ بیٹھے. عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہنا اب ان کی بات کریں، وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے، ہوگا نہیں نہ ہونا تھا، اگر میرے بعد کوئی عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ بتانے کے لیے تو وہ عمر ہوتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لکان عمر ہوتا کہ تقوی میں اور اپنی مضبوطی میں، ایمان کی حالت ایسے مضبوط شخصیت تھی. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیطان، عمر رضی اللہ عنہ ایک راستہ لیتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے. یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شان ہے. ہجرت کی تو اعلانی کی، لوگوں نے تو خفیہ ہجرت، انہوں نے اعلانی کی کہ مطاف میں، آج جو مطاف اگر ہم نے دیکھا ہو، ہم گئے ہوں، اللہ سب کو لے جائے اور بار بار اخلاص و استقامت کے ساتھ جائے. آج تو ہر جگہ اخلاص خراب ہو جاتا ہمارا. عمرے پہ بھی سٹیٹس ڈالتے ہیں، حج پہ بھی سٹیٹس ہوتا ہے، اور جو کر رہے طواف کعبے کا ہو رہا ہوتا ہے اور تصویریں کلاک ٹاور کی لی جا رہی ہوتی ہیں. قبلے کا جو قبلہ ہے پوری دنیا کا، اس کو ہم پیٹ کر رہے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا منہ جو ہے دوسرے قبلے کی طرف ہوتا ہے، جو کہ ہمارا قبلہ نہیں ہے. اگر مجھے صحیح سمجھا، ادھر کی تصویریں ہم لے رہے ہوتے ہیں. قبلہ وہ ہے جس کے لیے ہم گئے، جدھر اللہ نے بلا لیا ہمیں، اور اس سے زیادہ ہماری توجہ اسی کی طرف ہوتی جو چھوڑا بلنگ بلنگ کر رہا ہو، شائننگ کر رہا ہو. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حالت دیکھیں، جب آج زیارت ہوتی ہے روزے پہ، ادھر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، سورہ حجرات ایک سورہ ہے قرآن کے اندر، اس کے اندر ایک آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ تربیت فرما رہے ہیں کہ آپ جب اللہ کے نبی کے آس پاس ہوں تو اونچی آواز سے بات نہ کریں. اللہ کے نبی، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں حیات ہیں. اللہ کے نبی کے روزے پہ ہم حاضری دے رہے ہوں اور دنیا کی باتیں بھی چل رہی ہوں اور دنیا بھر سے بھی باتیں کر رہے ہوں اور آوازیں اونچی اتنی بلند ہوئی ہو کہ شور کی آواز آ رہی ہوتی باقاعدہ، تو انداز لگائیں کتنی بے ادبی کی بات ہے، وہ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ یہ گستاخی ہے. تو یہ تو ایک بات اس کے درجے میں کر رہے ہیں کہ قرآن کو اگر ہم نے پیروی کرنی ہے تو یہ جگہیں تو افضل رکھنی ہے کہ بھائی ادھر پیروی کریں. ان چیزوں کا جب اللہ ہمیں نصیب کرے، حج اور عمرے میں زیارت نصیب کرے، تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. وہ شوق اپنی جگہ ہے. دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ جو ہوتا ہے بعض دفعہ اپنا شوق ہوتا ہے، بھائی کسی کی والدہ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کا کوئی اور ہے جس کو کبھی زیارت نصیب نہیں ہو رہی کسی بھی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، مالی لحاظ سے، تو ہمارا شوق ہوتا ہے ہم دکھا دیں. لیکن ہم اس شوق میں ادھر نہ بڑھ جائیں کہ ہم گستاخی میں چلے جائیں اور اس جگہ کے آداب کو بھول جائیں کہ سب بھی ویڈیو کال پہ لگے ہوئے، جو پڑھنے کا وہ بھول جاتے ہیں. باقاعدہ حدیث کی روشنی میں ملتا ہے کہ کیا آپ نے ادھر کھڑے ہو کے سلام پیش کرنا ہے، وہ سیکھ لیں، سب کی طرف سے وہ پیش کر دیں، وہ آپ سے کو پہنچ جائے گا. ویڈیو کال سے اور ویڈیو سے یہ بات ایکسٹرا ہو گئی، لیکن میں آپ صرف ایک درد ہے جو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی اہم جگہ کے اوپر ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں. حالانکہ کچھ لوگ تو جاتے ہی ایک دفعہ ہے زندگی کے اندر، اس میں بھی موقع بھی شاید کبھی کبھی ایک ہی دفعہ ملتا ہے کہ اس پٹی سے ایک دفعہ گزرنے کو موقع مل جاتا ہے. اس ایک دفعہ کے اندر بھی ہم یہ گستاخی کر جائیں تو خود ہم سوچ لیں کہ ہم کدھر ہیں.
اور پھر وہ فون بھی آج کل ایسے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر چیز آ رہی ہوتی ہے اس فون کے اوپر، میسیجز بھی ہو رہے ہوں گے اور نامناسب چیزیں بھی اوپر آ رہی ہوں گی، اور پھر ہم اس کو کلک بھی کر رہے ہوں گے، فون بند بھی کر رہے ہوں گے، مطلب توجہ کہاں گئی ساری؟ آپ صحابہ کو تو یہ حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی اس کو، لیکن وہ کئی عرصے سے نکلی ہوگی سفر پہ، دیکھیں کتنے شوق سے سفر پہ نکلی ہوگی، جب پہنچی تو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اس شوق میں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوگی کہ بھئی اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے، ایمان تو لے کے آ چکی تھی، وہ اس ایمان کی حالت میں سفر کرا، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہوگی، تو کہتی کہاں ہے؟ کہتے وہ تو وفات پا گئی۔ اتنی روئی کہ وہیں انتقال ہو گیا اس کا۔ یعنی کتنی محبت! آج محبت ہمارے اندر بھی ہے کہیں نہ کہیں، ہر ایمان والے کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، ہر بندی کی اپنی محبت ہے، لیکن ہم نے اس محبت کا ڈائریکشن صحیح کرنا ہے۔ وہ ڈائریکشن کیا ہوگا کہ جو صحابہ نے جس طرح محبت کی ہے نا، نہ اس سے کم کریں نہ اس سے زیادہ کریں۔ میری بات کو صحیح سمجھ لا، یہ نہ کہ میں زیادہ کی بات کیا کر رہا ہوں، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، زیادہ سے کیا مراد کر رہا ہوں کہ محبت میں وہ کام نہ کریں جو صحابہ نے نہ کیے، پھر وہ محبت نہیں ہوگی، وہ اپنی ایک خواہش ہو جائے گی کہ میں بھی یہ بھی کر لوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خاص طور پہ کہا تھا کہ میرے ساتھ وہ نہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا، یعنی اس درجے پہ نہ لے جانا مجھے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اسی درجے پہ رکھنا۔ تو یہ مراد ہے کہ زیادہ میں وہاں نہ بڑھ جائیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہو، اور کم میں وہاں نہ چلے جائیں جو غیر مسلم کہہ لیں، یا جو بعض دفعہ تو غیر مسلم بھی وہ ادب دیتے ہیں جو مسلمان نہیں دیتے۔ تو ہمیں اللہ سے ہی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میں بتا رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اس مجلس میں، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اس مجلس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں بیٹھے تھے بیٹھے پہ، عثمان رضی اللہ عنہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، صحیح ہو گئے اور اپنے جو چادر وغیرہ صحیح کر کے بیٹھ گئے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہوتی تھی نا، اتنے ادب کے ساتھ ان کے صحابہ بھی آتے تھے، پوچھ کے آتے تھے، کوئی ایک چوکیدار کھڑا ہوتا تھا، اور چوکیدار بھی کوئی چوکیدار نہیں ہوتا تھا، کوئی ایک صحابی میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا تھا، تو وہ کھڑے ہوتے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بھی اجازت لے کے آتے تھے کہ آپ اندر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں، تو آپ سے اجازت لی جاتی تھی کہ آپ کے دوست، آپ کے جو ہے قریبی، آپ کے صحابی حضرت ابو بکر آ جائیں، اجازت مل گیا آ گئے۔ اسی طرح حضرت عمر کو اجازت ملی، وہ بھی آ گئے۔ پھر حضرت عثمان کو جب اجازت دینے سے پہلے آپ سے نے کہا 1 منٹ، مطلب کہا کہ پہلے صحیح ہو کے بیٹھے اور پھر بولا اجازت دو۔ تو یہ پوچھا گیا کیوں؟ بولا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں حیا نہ کروں۔ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی کیا شان تھی، یعنی ایسی شخصیت۔ لیکن اب جو میں پیچھے جا رہا ہوں واپس جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، قبر کے پاس، قبر پہ ہو کے ایسے رو رہے ہیں، کہتے ہیں جس کی یہ منزل صحیح اس کی آخر کی ساری منزلیں صحیح، اور جس کی یہ منزل خراب اس کی ساری منزلیں خراب۔ کیونکہ وہ حدیث نقل کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث نقل کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کہتے ہیں یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتا ہے۔ وہ اعمال ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ سویڈن میں قبر ملی ہے یا مدینے میں قبر ملی یا مکہ میں قبر ملی، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے اعمال لے کے کون سے اترے قبر کے اندر، کون سی زمین پہ قبر ملی، کون سے دنیا کے حصے میں قبر ملی، کفن پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، جنازے میں کوئی تھا نہیں تھا، یہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کرتی۔ وہ ڈیسائیڈ یہ کرتی آپ کیا لے کے اترے نیچے قبر میں، کیونکہ کفن میں تو کسی شاعر نے کہا نا کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، تو کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہے، لے کے جانے سے کیا مراد ہے؟ اعمال ہے، کہ ہم لے کے کیا اتر رہے ہیں قبر میں، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، غسیل الملائکہ ان کا ٹائٹل تھا۔ ٹائٹل پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، ایسے ٹائٹلز صحابہ کو مل رہے ہیں، ایک کو فرشتے غسل دے رہے ہیں،
دوسرے کو دوسرے سے فرشتے حیا کر رہے ہیں، تیسرے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. مطلب ایسے صحابہ، وہ یہ ٹائٹل اصل ہے. دنیا کے ٹائٹل کیا چیز؟ وہ اپنی فکر کر رہے ہیں کہ کہیں وہ منافق نہ ہوگا، یعنی ایمان کا یہ ڈر لگا رہتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے ہمارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے، کرتے کرتے 2 مہینے کی ہم بات کر رہے تھے نا، ہفتہ رہ گیا. اب یہ بھی رمضان کس کو نصیب ہو نہیں پتا. اس ہفتے میں 3-4 اسٹاک ہوم کی بات کر رہا ہوں، 3-4 انتقال کی تو میں نے خبر سن لی. کسی کے والد چلے گئے، کسی کی والدہ چلی گئی، کسی کے. اس ہفتے اسٹاک ہوم کی بات کر رہے ہیں. باقی پوری دنیا میں تو آپ بھی جانتے ہوں گے کن کن کے انتقال ہوئے، کسی عزیز اقارب کے، کسی دوست کے، کسی جاننے والے کے. تو رمضان کس کے نصیب میں لکھی ہمیں بھی نہیں معلوم، نہ بولنے والے کو معلوم ہے، نہ سننے والوں کو معلوم ہے. لیکن اگر ہم محنت کرتے کرتے اگر چلے بھی گئے رمضان سے پہلے، تو پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پورا ثواب عطا کریں گے. حدیث میں اس شخص کے بارے میں آتا ہے جو حفظ کرتے کرتے، یعنی قرآن کی کرتے کرتے چلا گیا تو اللہ حفاظ میں سے اٹھائیں گے. اسی طرح جو حج کی محنت کرتے کرتے چلا گیا، اللہ حاجیوں میں سے اٹھائیں گے. اللہ کی دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی. ہم دکھائیں تو اللہ کو شوق کہ آپ کا مہینہ آ رہا ہے. یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ امت کا مہینہ ہے. اب ایک مہینہ اگر اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا ہے تحفے کے طور پہ، اور ہم اس کی قدر نہ کریں، پھر ہم یہ امید کریں کہ اللہ کی نبی کی زیارت بھی ہو، حوض کوثر سے پانی بھی نصیب ہو، اور ان کا ساتھ بھی نصیب ہو، ان کا قریب بھی نصیب ہو، ان کا تحفہ ہمیں قبول نہیں ہے. کسی شخص نے جس کا کوئی ٹائٹل ہو، پوزیشن ہو، وہ تحفہ دے، اس کی قدر نہ کریں، تو پھر تو دکھانے کے بھائی آپ کے تحفے کی قدر کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کی قدر نہیں. کسی کی کوئی چھوٹی چیز بھی ہو نا، اس کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب اس بندے کی قدر ہو کہ بھائی انہوں نے مجھے یاد رکھ لیا تھا، انہوں نے یہ چیز مجھے دے دی تھی. وہ چھوٹی سی چیز کی بھی قدر ہوتی، کیونکہ نسبت کیا ہے وہ چیز دینے کی. تو رمضان کا اتنا عظیم مہینہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں امت کے لیے مہینہ ہے، یہ تحفہ ہے، اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی کہیں ہم پیغام دے رہے ہیں، جو کہ خطرے والی بات ہے. کہتے ہیں نا خطرے کی گھنٹی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، اس کے بہت سے نام ہیں. اس کو قرآن کا مہینہ بھی کیا کہا گیا؟ شہر القرآن. اس کو شہر المواسات بھی کیا گیا، یعنی غم خواری کا، اور یعنی لوگوں کے بارے میں سوچنے کا مہینہ بھی کہا گیا. اس کو شہر الصبر بھی کیا کہا گیا کہ صبر کا مہینہ. تو اس کے بہت سے نام ہیں. لیکن یہ بہت سے نام کی وجہ کیا ہے؟ پیچھے اگر وجہ پہ جائیں، یہ وجہ یہ ہے کہ ان جو صفات کی بات ہو رہی ہے، صبر کی صفت ہے، غم خواری کی صفت ہے، تو وہ نصیب ہو ہمیں اس مہینے کے اندر. اور وہ ٹریننگ کے بغیر نصیب نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ایک رات کو بس ہمیں یہ سب صفات نصیب ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے اندر ان کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. یعنی رمضان کا ایسا مہینہ کہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. تو رمضان کے اندر صفات بڑھانے والا مہینہ ہے کہ اپنی صفات کے اوپر ہم محنت کریں. اب تک ایک سوال آ سکتا ہے کہ اب تک ہم نے نہیں کیا وہ جو کرنے کا کام تھا، یعنی رمضان کی تیاری رجب و شعبان میں. اللہ کی یہاں کبھی دیر نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ یار اب کیا فائدہ؟ یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. ابھی تک نہیں کیا، ابھی کر لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ خطبے میں بھی کہا جاتا ہے جمعے کے، کہ صحابہ سارے کے سارے حق پر ہیں، انصاف پر ہیں. ان میں سے جس کی پیروی کرو گے بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. اب جس کی پیروی کرو گے
آپ ہدایت پاؤ گے. یعنی صحابہ کی یہ ستاروں کے مانند کہا گیا ان کو. اگر ہم یہ میں مثال کیوں دینا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھے. وہ بھی صحابہ تھے جو چند منٹ مسلمان ہوئے، اس کے بعد یا تو شہادت کی موت نصیب ہو گئی یا موت آ گئی. وہ بھی تھے جو بڑی عمر میں جا کے سارا کچھ پہلے ہو گیا جو ہو گیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے دوسری لائن میں تھے، یعنی دشمنی کی لائن میں تھے، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے خلاف تھے، پھر خود صحابی بن گئے. تو سب ایسا معاف ہوا کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا ٹائٹل و بشارت دی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ادھر کہ کرنی تو ہمیں محنت پہلے سے چاہیے تھی رمضان کی، لیکن اگر ابھی تک بھی نہیں کی، اگر آج بھی کریں گے اور رمضان سے پہلے بھی کریں گے تو پھر بھی اللہ قبول کرنے والے. چند منٹ، چند ہفتے اور چند دن رہ کے بھی وہ ٹائٹل وہ کما گئے. کیوں؟ کیونکہ اخلاص تھا. تو آج ہمیں بھی وہ چاہیے کہ اللہ سے اخلاص مانگیں کہ اللہ ہمیں وہ نصیب کر دے جو آپ ہم سے چاہتے ہیں. کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سیزن ہے، یہ سیزن کی کوئی تیاری نہ کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ابھی میں کل دیکھ رہا تھا، کل ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی تھی. میں نے ویسے عام طور پہ جب میں یہ سیزن کی مثال دیتا ہوں تو آئس کریم کی مثال دیتا ہوں کہ بھئی وہ آئس کریم والے ونٹر میں ان کی اتنی سیل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ونٹر میں وہ محنت ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کھولیں گے تو کون سے فلیورز کے ساتھ انٹروڈیوس کریں گے نیا سیزن. تو کل یہیں پہ شہر میں 2-3 جگہیں انہوں نے کل ایڈورٹائزمنٹ ڈالی کہ بھئی اب ہمارا سیزن کا آج پہلا دن ہے، تو نئے فلیورز کے ساتھ وہ مارکیٹ میں آ گئے کہ بھئی اب یہ فلیورز. تو کیا ایک دن میں آگے ہوں گے؟ محنت کی ہوگی نا. جن مہینوں میں برف کے اندر دکان ان کی بند ہوگی، لیکن انہوں نے اس وقت محنت چل رہی ہوگی. اسی طرح ہمارا جب رمضان کا سیزن ہے تو جب تک رمضان نہیں آ رہا اس تک ہم نے محنت کرنی ہے تاکہ رمضان کے اندر جو کرنے کے کام ہم کر سکیں. اللہ، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی. تو جو رمضان کے کرنے والے کام ہیں عزم کر لیں. ابھی تک نہیں کیے تو آج سے، ابھی سے ہم انشاءاللہ اس مجلس سے نیت کریں کہ کریں گے اور رمضان کا استقبال بھرپور طریقے سے کریں گے. یہ کسی اور کے ساتھ ارادہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے ساتھ اللہ کے درمیان ارادہ کرنا کہ اللہ یہ رمضان ہو سکتا ہے میری آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ رمضان مجھے نصیب ہی نہ ہو. کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، اب وہ نہیں ہیں، چاہے اس ملک میں ہوں چاہے کسی اور ملک میں ہوں، وہ نہیں ہے اب. انہوں نے بھی پلان کیا ہوگا کہ اگلے رمضان کو اور بہتر کریں گے. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ہر دفعہ، ہر عمر کے اندر یہ دھوکہ چل رہا ہوتا ہے. اگلی رمضان بہتر ہوگی، والد صاحب کی عمر میں پہنچوں گا تو یہ کر لوں گا، جاب صحیح ہو جائے گی تو یہ کر لوں گا. مطلب جو نیکی کے ارادے ہوتے ہیں ہم کل پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اور عربی میں ایک کہاوت ہے، محاورہ کہتے ہیں، کہاوت کہتے ہیں کہ غدن لا یأتی، غدن لا یأتی، ٹمورو نیور کمس. یہ جو کل ہوتی ہے نہیں آتی ہے. کل کر لوں گا، کل کر لوں گی، یہ کل کل کرتے کرتے وہ جو اصل کل ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل فرمایا وہ آخرت کا دن ہے، وہ آ جائے گا. کل کرتے کرتے بھئی اگر آپ کو آج کرنا ہے، گارنٹی کیا ہے؟ سیکنڈ کی تو ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہوتی. چلتے چلتے گر جاتے ہیں، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، چلتے چلتے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، چلتے چلتے اور ہم گزر. وہ ایک شاعر نے کہا نا کہ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. اتنی لمبی لمبی ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کریں گے. اور ہم نے بھی ان چند جمعوں کے اندر ہم نے اسی مضمون پہ بات کی کہ رمضان کی تیاری جو مجھے بھی ضرورت ہے، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی. ایسا نہیں کہ جو ادھر بیٹھا ہے وہ سب سے بہتر ہے، نہیں، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں. ہر موقع ہمیں جو مل رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مل رہا ہے. تو کل پہ نہ ڈالیں، آج کریں. اور ہر دن، ہر موقع جو ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ رمضان کا استقبال ہم کر لیں. اور جو کرنے والے کام ہیں اس کو اگر ہم اس کو تھوڑا سا دہرا لیں، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنے کا ہے رمضان کے اندر. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ روزہ رکھتے کیوں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے
میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے قرآن میں رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا مقصد بتا دیا۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ کریں اور اس پہ جائیں، کوئی بتانا چاہے گا بچوں میں سے کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی بھی، سویڈش میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، انگلش میں کہہ لیں، کوئی اور زبان ہوگی تو اس کا ترجمہ کروا لیں گے، پشتو یا کوئی اور زبان۔ کوئی کہنا چاہے گا؟ ٹرائی کرائی اینڈ فلائی۔ ہاں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ باقی سال کی بھی تیاری اسی طرح کی جا سکے جیسے ہم رمضان میں اللہ ایک موقع دیتا ہے مہینے میں ہمیں۔ بے شک صحیح بات ہے۔ رمضان یعنی جو عبادت ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ہمیں تیار کرتی ہیں اگلے کام کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اور کوئی جواب؟ عبادت زیادہ کرنے کے لیے، اپنا تقوی بڑھانے کے لیے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے روزہ نیا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں امت محمد کو فرمایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے کہ آپ کو روزہ دیا ہم نے، لیکن اس سے پہلے امتوں کو بھی روزہ ملا۔ آپ یونیک ضرور ہیں، لیکن کچھ عبادت ایسی ہیں جو دوسروں کو بھی ملی۔ شروع میں، اب میں روزے پہ آؤں گا، شروع کا روزہ کیسا ہوتا تھا، لیکن ہم پہلے جو بات کریں، جو آپ حضرات نے جواب دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو یعنی اور ہم سب کو جو ہے مل کے وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو روزے کا مقصد ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، یعنی روزے کا مقصد اللہ بتا رہے تقوی حاصل کر لو۔ وہ تقوی کیا چیز ہے؟ اہل علم کی روشنی میں ہم بتائیں کہ تقوی کیا چیز ہے۔ کہا گیا اس کی مثال ایسے سمجھے، کیونکہ ہم تو اس لیول کے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ مثال کے بغیر مشکل ہوتا ہے سمجھنا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تقوی کو سمجھو ایسے کہ آپ جا رہے ہو کوئی ایسی جگہ سے جہاں پہ ہر جگہ کانٹے لگے ہوئے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ بچ کے چلیں گے نا، جس کو ہم بسکر کہتے ہیں، کیا کہیں گے، جھاڑیاں کہیں گے۔ تو اگر کانٹے دار ہو کوئی جگہ ہو، سب کا الگ الگ علاقے سے تعلق ہے۔ میں نے ٹریولنگ کی کچھ ایسے علاقوں میں جو ریگستان کے علاقے ہوتے ہیں ادھر، تو بعض دفعہ ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بچ کے چلتے ہیں، کہیں پیر پہ نہیں لگ جائے، کپڑوں کو بھی بچاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ وہ مثال دے رہے ہیں کہ جب آپ ایسی جگہ سے چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ خالی اپنے آپ کو نہیں بچاتے، جسم کو، کپڑوں تک کو بچاتے ہیں کہ کہیں کپڑا نہیں اس میں پھنس جائے۔ بولا تقوی یہی ہے کہ جب آپ گناہ کی جگہ سے جا رہے ہوں تو اپنے ہر اعضاء کو گناہ سے بچائیں۔ آپ خود نہیں کر رہے، لیکن آپ کی آنکھیں وٹنس کر رہی ہیں، اور آپ کے میں تو گناہ سے بچ گیا ہے، بچ گئی۔ اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھ لیا، وٹنس کر لیا، آپ کی سوچ ادھر چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ قرآن میں کیا فرما رہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ جس کو عربی آتی ہے وہ سمجھے کہ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ زنا نہیں کرو، اللہ یہ فرما رہے زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ قریب نہ جاؤ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کان سے، ناک سے، یہاں سے شروع ہوتے عمل، ہاتھ سے، تو قریب ہی نہ جاؤ۔ اور یہی تقوی ہے کہ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں وہ یاد دہانی اللہ کی نصیب ہو جائے کہ ہم ہر گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ آپ کہ نہیں، کیونکہ کون؟ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ بچوں والی باتیں لگتی ہیں کہ یار یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن یہی بات اگر اتر جائے نا اندر، تو پھر ہم بچوں سے بزرگ بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والی شخصیت تھے، کوئی عالم نہیں تھے،
میں بات کر رہا ہوں درس اسلامی پڑھے ہوئے نہیں تھے، ویسے تو علم اللہ نے ان کو بہت دیا تھا، علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی، انہوں نے پوری زندگی اپنی لگائی، تو ان کے کئی کئی گھنٹوں کے بیان ہوتے تھے جنہوں نے آپ کسی حضرات نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، سویڈن بھی آئے تھے بہت سال پہلے کی بات ہے، تو کئی کئی گھنٹوں کے ان کے بیان ہوتے تھے، اس بیان کے خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے. اور میں نے خود یہ وٹنس کیا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ عرب ممالک سے بھی وہ یوں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بات کیا کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اتنا ایمفیسائز کرتے تھے کہ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اس کو سمجھ لو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. آج ہم سمجھتے کہ ہم سے ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا رزلٹ کہ ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ کنیکٹڈ ہے، ہم سمجھتے نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے اندر، جب اس کا رزلٹ نہیں نکلتا ہم سمجھتے ہیں ہم فیل ہو گئے. نہیں، اللہ نے آپ کے نصیب میں وہ لکھا تھا، تو جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، تو آپ اپنا فیلئر. نوح علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، مثال دیکھیں، آج جو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں کیوں ہیں، یہ سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ دین پہ غور نہیں کرتے. سوشل میڈیا پہ ہم جاتے ہیں لائکس کے اوپر، لوگوں کے بکھرفتل سے چاہیے ہوتا ہے، جس کو ہم سویڈن میں بکھرفتل سے کہتے ہیں، اردو میں کیسے کہیں گے، لوگوں کی طرف سے جواب چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کی کنفرمیشن. وہ انگلش ہی ہو گیا نا، اردو میں کیا کہیں گے اس کو، یعنی لوگوں کی طرف سے تصدیق چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کون ہے یہ سمجھے پہلے آپ. نوح علیہ السلام ان 5، ایک تو نبی ہیں، آلریڈی درجہ اوپر چلا گیا، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہے، ان میں سے 26 کا نام قرآن کے اندر ہے، صحیح ہے. اب ان 26 میں سے وہ ہیں، لیکن ان 26 میں سے بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ کریم گروپ جو لے لیں ان میں سے، ان 5 میں سے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا اولو العزم. یعنی ایک تو ہوتا ہے وہ 1,25,000، پھر اس میں سے 26 جو قرآن میں منشن ہوئے، پھر اس میں سے جو 5 ہیں ان میں سے نوح علیہ السلام ہے. میں کہ ایک پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو ہم سمجھیں کہ ہمارا جو فیلئر ہے، اگر ہم سمجھ جائیں اللہ سے ہوتا ہے تو وہ فیلئر ہمیں ڈپریشن میں نہیں ڈالے گا، کسی بھی فیلڈ میں ہو. چاہے آپ کی شادی فیل ہو گئی، آپ کا بزنس فیل ہو گیا، آپ زندگی میں فیل ہو گئے، لیکن آپ یہ سمجھ جائیں اللہ میرے ساتھ ہے، تو فیلئر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فیلئر آپ کو ڈپریشن میں نہیں ڈال سکے گا. کیونکہ اگر ڈپریشن میں کسی کو جانا ہوتا ہو جو فیلئر کے اگر اصل فیلئر ہے، تو نوح علیہ السلام اور سارے انبیاء کو دیکھ لیں کیا حالات آئے. اللہ کے نبی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، وہ فیل ہوئے تھے، وہ اپنے مشن میں فیل ہوئے تھے؟ نہیں. نوح علیہ السلام نے کتنے سال محنت کی یہ بھی سوچیں. اور کیونکہ میں جیل میں کام کرتا ہوں، تو میں ان کو، کیونکہ وہاں لا کے حساب سے دن اور رات 2 دن گنے جاتے ہیں. جب آپ کو سزا کاٹنی ہو تو ایک دن، یعنی جو پورے 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس کو سزا کے جب دیکھتے ہیں تو 2 دن کاؤنٹ کرتے ہیں. یعنی آپ نے 2 دن کی سزا 1 دن میں کاٹ لی، آدھی ہو جاتی ہے یہاں پہ سزا. اس لیے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار سویڈن میں تو سزا بھی مذاق ہے. تو وہ خیر ایک ڈسکشن الگ ہے. میں ایک بات آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو نوح علیہ السلام کی بات سامنے رکھتا ہوں، کافی نبیوں کی بات سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے. نبی انبیاء ہماری مثال ہے، صحابہ ہماری مثال ہے، اور وہی ہمارے لیے وے آف سکسیس ہے. یوسف علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یو نہیں سارے نبی جو ہیں. تو نوح علیہ السلام نے قرآن جو بتا رہا ہے کتنے دن محنت کی، 950 سال. کتنے سال قرآن بتا رہا ہے. اور کیا کیسی محنت، قومی دعوت لیلا ونہارا، یہ قرآن کے الفاظ. سورہ رات اور دن اللہ کی طرف بلایا. اگر وہ رات اور دن 950 کو ہم یہاں کی کیلکولیشن حساب سے کریں تو وہ 1900 سال بن جاتے ہیں. میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگر ویسے تو 950 سال ہیں، لیکن اگر وہ رات اور دن محنت کر رہے تھے تو انصاف تو یہ بنتا ہے کہ جیسے یہاں پہ آدھی سزا ہو رہی ہے ان کا ٹائم ڈبل ہونا چاہیے. تو وہ 1800 سال اس حساب سے بن جائیں گے، 1900 سال.
لیکن وہ مایوس ہوئے جب رزلٹ ہاتھ میں آیا؟ نہیں. اور رزلٹ کیا تھا ان کا؟ آپ یہ سنیں، 80 یا 82 لوگ نے ان کو مانا. کتنے سالوں میں؟ 1900 نہیں لگائے تو 950 سال بھی لگا لیں. تو 10 سال کے اندر مشکل سے ایک بندہ آیا ہوگا اگر میتھس کے حساب سے جائیں، اس سے بھی زیادہ میں ایک بندہ اگر ایوریج کے اوپر جائیں تو. مایوس ہوئے وہ. کچھ نبی دنیا میں ایسی بھی آئے جن کا ایک فالوور تھا، کچھ ایسے تھے جن کے کوئی بھی فالوور نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی جو سارے انبیاء تھے وہ تو کامیاب تھے. آج ہم جاتے ہیں رزلٹ کے اوپر، جب تک ہمیں فیملی والے نہ ایکسیپٹ کر لیں، جب تک ہمیں معاشرہ ایکسیپٹ نہ کر لیں، ہم کہتے ہیں کوئی میں تو انسکسیسفل بندہ ہوں یا بندی. وہاں شروع ہوتی ہے ہمارے یہ سارے معاملات جو معاشرے میں آج ہو رہے ہیں. ایکسیپٹ کرانے کے لیے ہم اس لمٹ پہ چلے جاتے ہیں، ساری حدیں پار کر لیتے ہیں. کچھ بھی کروں گا مجھے فیمس ہونا ہے، کچھ بھی کروں گا مجھے لوگ ایکسیپٹ کریں، چاہے کمائی حرام سے بھی آ رہی ہو مجھے لوگ ایکسیپٹ کریں، بس ایکسیپٹ ہو جاؤں میں. لوگ ایسے ایسے جملے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، کیا کریں ہم سب کرنا پڑتا ہے معاشرے میں رہنا ہے. وہی آ گیا نا، کیونکہ جملہ اینڈ میں کیا آتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کیا کہیں گے. سب سے بڑا دلیما، اگر ہم سویڈش میں کہتے ہیں دلیما، سب سے بڑی یہ، یعنی دلیما کا کوئی ترجمہ کر دے مجھے، یعنی افسوس کی بات کہہ لیں یا یعنی ڈرنے کی بات کہہ لیں، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے معاشرے میں کہ ہم اس کے اوپر آ کے اٹک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اب جب یہ بات آتی ہے تو یہ ساری عبادتیں خراب کر دیتی ہے ہماری. ہم ہر چیز کو اگر کرتے بھی ہیں تو لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے تو لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں. اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. بھئی آج آپ جمعے میں اپنا کام چھوڑ کے چلے گئے، کیوں؟ کہ یار اگر نہیں جاتا تو لوگ کیا کہتے. تو آپ نے جمعہ لوگوں کے لیے پڑھا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ کتنی خطرناک بات ہے. اگر آپ نے یار حج پہ جانا پڑے گا، اب میرے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، کیوں؟ یار ورنہ لوگ کہیں گے یار اتنا مالدار ہو کے حج پہ نہیں جا رہا. لوگ بیچ میں کیسے آ گئے؟ آپ سمجھے، ہر بات کے بیچ میں لوگ آ ہی جاتے ہیں ہمارے. یا تو رشتہ دار آ جائیں گے یا دوست آ جائیں گے. اور بات تو یہ ہو رہی کہ عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے. ہم دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہر کام میں بیچ میں لوگ آ جاتے ہیں. ادھر نیتیں خراب ہو رہی ہیں معاملات، کیونکہ جملہ ہمارا جو ہے نا وہ دل میں بھی ہوتا ہے، خالی زبان پہ نہیں ہوتا. اینڈ آف دا ڈے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے. ماں باپ یہاں تک یہ تربیت پہ بات آ جاتی ہے، پھر بچوں میں یہ پھر فردر آن جاتی ہے یہ بات، کیونکہ ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں جب بچے نافرمانی بھی کر رہے ہو نا، ماں باپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی ہو رہا ہوگا اندر نہ اندر، لیکن جملہ کیا نکلتا ہے؟ ایسا نہ کر یار ورنہ لوگ کیا کہیں گے. اپنے بچوں کی تربیت ہی ہم اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. کہتے کیا ہیں ان کو؟ اس طرح نہ کرو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں ہم کیا جواب دیں گے. جب یہ ڈائلوگ ہوگا تو بچوں میں کیا بیٹھے گا؟ بچوں کی، کیونکہ رول ماڈل سب سے پہلے تو ہم ہیں. حدیث کے اندر آ رہا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ آپ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک آپ علم سیکھتے ہیں. تو پہلا سکول تو ماں کی گود ہے. پہلا سکول تو فرسٹ سکول نہیں ہے، پہلا سکول جو گھر کا سکول ہے وہ سکول ہے. ہم کہتے ہیں نا بچے کا سکول شروع ہو گیا، فرسٹ سکول ہے، کلاس شروع ہو گئی، یا بچے نے دوگس جانا شروع کر دیا. اس دوگس سے پہلے کئی مرحلے ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں، وہ تربیت کے مرحلے ہیں. بچے ہوتے ہیں سوام کی طرح، سپنج ہوتا ہے نا جس سے ہم وہ سب کچھ جذب کرتے رہتے ہیں. یہ پہلے بھی کہیں میں کہہ چکا ہوں، ایک جگہ جو ہے کسی نے فون کیا تو اس کے والد نے یا والدہ نے کہا کہ بھئی فون جواب دے دو اور کہہ دینا امی یا ابو گھر پہ نہیں ہیں. تو اس نے فون پہ کیا کہا؟ امی کہہ رہی امی گھر پہ نہیں. تو بچے تو اتنے سیدھے ہوتے ہیں. پھر ہم بلیم اگر بچوں کریں ہم مولڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے، ہمارے اس سے نہیں کہ ہم کتنے بڑے پروفیسر اور پروفیشنل ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. اللہ کے نبی تھے، لیکن گھر کے اندر وہ شوہر تھے، گھر کے اندر وہ والد تھے. ہم جو باہر کے اندر جتنی بھی مہارت ہماری ہو، جو بھی فیلڈ کے ہم ہو، لیکن گھر میں ہمیں وہ کام نہیں کر سکتے. میں خود ٹیچنگ فیلڈ کے اندر تھا پہلے، اب تو نہیں ہوں. تو
مجھے اب تک یاد ہے جو میرے کتنے کولیگس تھے وہ یہ کہتے تھے جو ہمارا سارا ایکسپیرینس ایک جگہ اور گھر میں ادھر بڑی بڑی کلاسیں ہوں گی، گھر میں 3 بچے ہوں گے، ادھر 30 بچے ہوں گے ہم گھر میں ٹیچر نہیں بن سکتے، وہ بننا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ جو آپ کا پروفیشنل لائن گھر میں لے جاؤ گے آپ اور آپ کامیاب ہوگے۔ کبھی کبھی ہم پروفیشنل لائن کے اندر جو ہماری یوتھ ویکلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ہم اس میں وہ ہم سمجھتے ہیں گھر پہ بھی اپلائی کریں گے جا کے، وہ جب ٹرائی کرتے ہیں تو فیلئر ہو جاتا ہے اور پھر نا امیدی پہ واپس آ جاتے ہیں کہ یار اتنا زبردست فارمولا تھا، اسکول میں کام آ گیا، گھر میں کیوں نہیں کام آ رہا؟ کیوں گھر میں کام آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب گھر میں نبوت اور لیڈر باہر تھے، گھر میں اللہ کے نبی نے بھی باپ بن کے دکھایا، شوہر بن کے دکھایا، اور وہی رول ماڈل۔ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے، ان کے دور کے اندر انصاف کے مشہور تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس کو کچھ رہنمائی چاہیے تھی، اپنے مسائل تھے، تو وہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی وقت ختم ہو گیا ہوگا، انہوں نے ایک سرٹن وقت رکھا ہوگا، بھائی یہ ٹائم ہے جس میں بیٹھوں گا، لوگوں کے مسائل سنوں گا، تو اب وہ گھر چلنے لگے، مسجد نبوی سے اپنے گھر جا رہے ہیں، خلیفہ ہے وقت کے، تو وہ بندہ پیچھے پیچھے ہو گیا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دے کے میری بات سن لے وہ، تو وہ بس پیچھے پیچھے چلتا رہا، تو دیکھا چلتے چلتے وہ اتنی دیر ہو گئی اس کو کہ وہ گھر میں داخل ہو گئے، پھر ادھر ہی کھڑا رہا کہ بھئی اب اگلی نماز کے لیے نکلیں گے تو میں کہہ دوں گا کہ بھئی میں اس لائے ہوں، لیکن اب اس وقت کے گھر بھی ایسے نہیں تھے، آج بھی ہمارے یہاں تو یہی حال ہے، آئسولیشن پتہ ہی ہوتا ہے، ایک دروازہ مارو تو دوسری طرف آواز جاتی ہے، تو وہ تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہی گھر کے کیا حالات ہوتے تھے، تو اگر کوئی باہر سے گزر رہا ہے تو آواز آئے گی، قریب میں کھڑا ہے تو آواز آئے گی گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اندر گھر میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھسے تو ان کی آواز نہیں آ رہی، جو گھر والی ہے اس کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا میرا بھی گھر میں یہی مسئلہ ہے، جب میرا اور ان کا ایک ہی مسئلہ ہے تو یہ میری کیا مدد کریں گے، میں واپس چلے جاتا ہوں۔ چلا گیا واپس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب بعد میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ آئے تھے میرے پاس، مجھے پتہ چلا، تو وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کے پاس جس مسئلے کے لیے آیا تھا آپ خود اس مسئلے میں تھا، آپ میری مدد نہیں کر سکتے۔ تو بولا کیا مسئلہ؟ تو اس نے بتایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات کہی، کم و پیش جو میں آپ سے کر رہا ہوں، کہ ایک تو اللہ کے نبی کی جو حدیث، اللہ کے نبی نے اخلاق کی گارنٹی کس کی دی ہے؟ جس کے اخلاق اپنی گھر والی کے ساتھ اچھے ہوں۔ باہر اخلاق اچھے رکھنا آسان ہے، بلکہ ضرورت ہے ایک، چاہے کسی بھی فیلڈ میں آپ ہوں، اگر اچھے اخلاق نہیں رکھیں گے تو آپ کہیں بھی ویلکم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ نرمی نہیں رکھیں گے نا، لن فضوا من حولک، قرآن کی آیت کا حصہ ہے، لن فضوا من حولک، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی کو فرما رہا ہے اگر آپ نرمی نہیں رکھیں گے، اخلاق اچھے نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعریف کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے، لیکن ساتھ ساتھ یہ پیغام ہمارے لیے کہ اچھے اخلاق نہیں ہوں گے آپ نہیں کام کر سکتے۔ لیکن گارنٹی کس کی ہے؟ جو جب اپنے گھر میں آپ پہنچ جائے وہ دروازہ بند ہو جائے، جب صرف آپ ہی کے گھر والے روزانہ آپ کو دیکھ رہے ہو، وہ آپ کے اخلاق کی تعریف کر دیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق اچھے، اس لیے کہ اللہ کے اور یہ آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ ازواج مطہرات سے آ کے پوچھتے تھے گھر میں کیسے ہیں اللہ کے نبی، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو شک ہوتا تھا کہ گھر میں چلو کوئی اور شخص ہوں گے، نہیں، وہ سیکھنا چاہتے تھے کہ ہم گھر میں کیسے بن سکتے ہیں۔ وہ طلب کے لحاظ سے، آج اگر ہم سوال کرتے ہیں بعض دفعہ تو ہم شک کے لحاظ سے سوال کرتے ہیں، نیت، سوال پہ بھی نیت ہوتی ہے نا کہ بھئی نیت کیا ہے آپ کے سوال کی۔ اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے وہ اس لیے سوال کرتے تھے ازواج مطہرات سے کہ ہمیں بھی سیکھنے کو ملے کہ وہ کس طرح، تو یہاں تک ان کے بارے میں آیا کہ گھر کے کام بھی وہ سارے خود کرتے تھے، ساتھ دیتے تھے۔ تو ہم تربیت پہ آگے، لیکن اب رمضان کی جہاں تک بات آ رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہمارے قریب ہے، کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ جیسے میں نے کہا تقوی، تو اس روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ اب وہ تقوی سے کیا مراد ہے کہ بھائی گناہ کے قریب بھی نہیں جانا ہم نے۔ اب وہ کب ہوگا؟
جب ہم پہلے سے اس کی عادت ڈالیں گے. ورنہ مثال کیا ہوتی ہے, روزہ تو ہم نے رکھا ہوتا ہے, بھوکے اور پیاسے بھی ہیں, اور جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے گھر والوں کے قریب بھی نہیں جا رہے دن میں, لیکن ہو کیا رہا ہے, باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں. کیونکہ کھانا پینا تو گناہ نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے. کھانا پینا بلکہ اپنی جسم کے خیال رکھنے کے لیے ثواب ہے, اور یہاں تک اپنے گھر والے سے تعلق رکھنا بھی ثواب ہے, لیکن وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دن کے وقت میں چھوڑ دو, تو ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن غیبت ہم نے نہیں چھوڑی, جھوٹ ہم نہیں چھوڑ رہے, کام پہ بیمانی ہم نہیں چھوڑ رہے, اخلاق ہمارے ایسے ہی ہیں. اور یہاں تک آتا ہے کہ لوگ ہمارے روزے رکھنے کو ہم سے زیادہ جان لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں, بھائی یہ مسلمان ہے, اس کا روزہ اس کے قریب نہیں جانا, کیونکہ ہنگری مین از اینگری مین. یہ تو ہماری ریکلام ہوتی ہے ایڈورٹائزمنٹ روزے کی, بھائی اس کا روزہ اس کے قریب نہ جاؤ, اس سے کوئی بات بھی نہ کرو, جب روزہ کھل جائے تو بات کریں گے. تو یہ کیسی ایڈورٹائزمنٹ بھی روزے کی. پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے لوگوں سے کہ لوگ اسلام کو سمجھیں. اب وہ کب ہوتا ہے, جب روزے کی پہلے سے عادت نہ ہو. اسی پہ آگے نا ہم, کہ جب پہلے سے آپ پورے سال آپ نے ٹرائی بھی نہیں کیا روزہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا پیر جمعرات کا روزہ رکھنا, مہینے میں 3 دن, ایام میں بھی سفید دن جو اسلامی تاریخ سے 13, 14, 15. تو ظاہر سی بات ہے جب پہلے دن ہم رمضان میں روزہ رکھیں گے تو جسم اوپر نیچے ہوگا. وہ تو نیچرل چیز ہے, جو ڈاکٹر نہ ہو وہ بھی سمجھ جائے, جو میڈیسن سے تعلق نہ رکھے, بھائی آج آپ نے کچھ الگ کیا ہے جسم کے ساتھ, تو ظاہر سی بات ہے کہ میگرین بھی ہوگا اور دوسری چیزیں بھی ہوں گی. اور پھر اس کا اثر کیا ہوگا کہ ہم ساری چیزیں یا تو گھر والوں پہ نکالیں گے اس کا غصہ. اور پھر بچوں کی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے والد کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا, وہ روزے کی حالت میں ہم ان کے قریب بھی نہیں جاتے تھے, ہمیں تو ایسا روزہ نہیں رکھنا. ہم نے بچوں کو ہی رکھلام دے دی صحیح زبردست قسم کی کہ بھائی آدھا دن تو سوئے پڑے ہوتے ہیں ہم. تو بچے اس روزے کو کیا سمجھیں گے, نہیں مجھے تو روزہ رکھ کے سونا نہیں ہے, کیونکہ اگر میں روزہ رکھوں گا مجھے بھی سونا پڑے گا, کیونکہ سمجھتے یہی ہیں. اور جب میں روزہ, تو میرا اسکول بھی چھوٹے گا, میری ٹریننگ بھی چھوٹے گی. حالانکہ روزہ تو ایسی چیز ہے ان سب چیزوں میں مدد کرے گی اگر ہم روزے کو صحیح طریقے سے رکھیں اور صحیح طریقے سے تیار ہو روزے کے لیے. تو روزہ رکھنے کا مقصد صبر ہے, لیکن الٹا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارے روزے سے لوگوں کو غلط تاثر نہ ملے, وہ عبادت کی جگہ ہمارے لیے گناہ نہ بن جائے. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی کہ بعض لوگ بھوکے اور پیاسی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا. یعنی پورا دن ہم نے اتنا بڑا روزہ رکھا ہو, اب تو چلو چھوٹا ہو گیا, سمر کے روزے اب چھوٹے روزے ہو گئے, اور آخری کے 10 دن اس دفعہ بڑے روزے ہوں گے. اگر اس سے کمپیئر کریں کہ شروع میں تھوڑے چھوٹے ہیں 14 گھنٹے کے ہیں, اینڈ میں جو ہے 16 گھنٹے 16.5 گھنٹے کے ہو جائیں گے. تو ہماری وجہ سے لوگوں کو روزے کا غلط تاثر نہ ملے کہ بھائی یہ روزہ رکھ کے تو کسی کام کے نہیں رہتے. بھائی روزہ رکھ کے ہم اس کام کے ہو جاتے جو پہلے کام کے نہیں تھے. کیونکہ اصل مقصد کیا روزے کا آپ سمجھے نا, کہ اگر عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہو نا, پھر اس کو جیسے وہ ایک ہری سوچتی ہے کہ بھائی اب کھانا ہو گیا, اب دوسرے کام کریں گے. جب بھوک میں ہوتا ہے نا تو کمزوری ہوتی ہے, اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اس وقت عاجزی کا موقع ہوتا ہے, اور ہم غصے میں ہوتے ہیں. غصہ تو تکبر کی نشانی ہے, تو ہمارا الٹا ہی ایفیکٹ ہوتا ہے. غصہ تو تکبر کی علامت ہے. ہمیں غصہ عاجزی کے وقت میں آ رہا ہو تو پھر تو ہمارا سسٹم ہی الگ ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا سسٹم میں کچھ گڑبڑ ہے, کہ بھائی عاجزی آنی چاہیے تھی روزے کی وجہ سے, تواضع آنا چاہیے تھا. ان کے بارے میں سوچنا چاہیے جو سارے وقت بھوکے پیاسے رہتے ہیں, ان کے بارے میں سوچیں جو اس وقت ان حالات سے گزر رہے ہیں. مہینے گزر گئے, چاہے وہ زلزلے کی وجہ سے, چاہے وہ سیلاب کی وجہ سے, چاہے اب جو حالات غازہ کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں. انہوں نے تو صاف پانی دن مہینے گزر گئے نہیں دیکھا. تو ہمیں تو اور تواضع آنا چاہیے تھا, اور الٹا ہمیں اور غصہ آ رہا ہے کہ بھئی ہم بھوکے ہیں. وہ بھی چند گھنٹے, اور ہر نعمت ہم نے سحور افطار میں کھا لی, جو نہیں کھانی تھی وہ بھی کھا لی. تو اور پھر غصہ کس کے اوپر آ رہا ہے؟ اپنے ہی والوں, اپنے ہی پہ, اور پھر انہی کی تربیت کی فکر بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ
ایک دوسرے کے مطلب ٹکر ہی کھا رہا ہوتا ہے کہ غصہ بھی ان پہ آ رہا ہے جن کی تربیت کرنی ہے، اور جن کے لیے ہمیں رول ماڈل ہونا اسی کے خلاف، کیونکہ ادھر ہی سب سے زیادہ دکھتے ہیں ہم، باقی جگہ تو ہم قابو کر لیتے ہیں۔ تو روزہ اللہ سے دعا کرے کہ ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھ لیں۔ دوسری چیز، قرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، ابھی سے قرآن کھول لیں، قرآن کو ایک نیت کر لیں، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے کم سے کم ایک قرآن مکمل کریں گے رمضان کے اندر۔ جس کو نہیں آتا وہ نیت کر لیں کہ میں اس رمضان کے اندر قرآن سیکھ کے رہوں گا یا رہوں گی، یہ نیت کر لیں کہ بھئی قرآن سیکھیں گے۔ قرآن ہمیں نہیں پڑھنا ہوتا، اللہ کے نبی جس کے لیے قربانیاں دی 23 سال، یہاں تک قرآن کی ایک آیت ہے جو فرما رہی ہے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، قرآن کی وجہ سے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس وجہ سے ہی تو تکلیف دے رہے تھے وہ۔ تو قرآن کی آیت سورہ فرقان جو ہے وہ شروع اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تسلی دے رہے سورہ فرقان کے اندر کہ آپ کو جس کتاب کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے اسی کتاب کی وجہ سے ہم واپس بھی داخل کریں گے مکہ میں۔ اس کتاب کو ہم کھولیں ہی نا، اس کتاب کو ہم پڑھیں ہی نا، اس کتاب کو سیکھیں۔ ایک ٹپس کے طور پہ، اگر 15 لائن والا قرآن ہونا اور روزانہ ایک سپارہ آپ کو مکمل کرنا ہو رمضان کے اندر، اور ویسے بھی کر سکتے ہیں، 15 لائن والے قرآن میں 20 صفحے میں ایک جز ہوتا ہے، ایک سپارہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہر نماز سے پہلے یا بعد میں 4 صفحے آپ پڑھ لیں تو 5 نمازیں ہیں، میتھس آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، ہاں 5 کو 4 سے ضرب دے دیں کتنا ہوتا ہے، 20 صفحے ہو جاتے ہیں۔ تو روزانہ اس طرح ایک سپارہ آپ کا ہو سکتا ہے، 4 صفحے روزانہ ہر نماز کے ساتھ جوڑ لیں رمضان کے اندر، اور یہی عادت اگر رمضان میں لگ گئی تو رمضان کے بعد بھی چلتے رہیں گے۔ یہ 15 لائن والا تو اس کے لیے ہے جس نے، اگر کوئی حافظ ہے قرآن ہے اس کے لیے تو معاملہ ہی الگ ہے، اگر اس نے 15 لائن میں حفظ کیا، 13 لائن میں، 16 لائن میں، تو وہ اسی قرآن کو فالو کریں گے کیونکہ ان کے لیے ایزی ہوتا ہے دور کرنا۔ لیکن میں ایک بات کروں گا، 15 لائن والے قرآن کو لے لیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، مصحف اٹھا لیں، وضو کر لیں، ہر نماز کے بعد وضو تو ہو گئی نا، آپ بغیر نماز کے تو وضو نہیں پڑھتے۔ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ گیا، کہتا ہے میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ بولا دیکھو نماز پڑھو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ نماز کچھ عرصے تک پڑھتا رہا، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ابھی تک۔ بولا میں جو آپ کو میں نے نماز پڑھنے کا کہا تھا اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ تو جب حل ہوگا جب اللہ چاہیں گے، تاکہ آپ کی نماز کی عادت ہو جائے۔ بولا مجھے پتا تھا آپ میرے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، اس لیے میں بھی بغیر وضو کے نماز پڑھتا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہوں گے۔ جب وضو کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو قرآن اٹھا کے پڑھ لے بھائی، 4 صفحے پڑھ لے روزانہ۔ تیسری چیز دیکھیں، رمضان کے اندر اللہ سے مانگنے والا وقت ہے، دعا کی عادت ڈالنے۔ دعا کیا چیز ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان میں ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا مانگنا سیکھنا ہے تو سورہ فاتحہ سے سیکھیں۔ سورہ فاتحہ میں پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ کی بڑائی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ ہمارے رکعت میں پڑھتے ہیں، کبھی غور کیا کہ مطلب کیا ہے؟ تو پہلی 3 رکعت کے اندر، پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ کی بڑائی ہے۔ بیچ کی جو آیت ہے 7 آیتوں کی پوری صورت ہے، بیچ کی آیت کے اندر اپنی عاجزی ہے، عاجزی پہ بات آئی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تاکید ہے، یہ نہیں کہ آپ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور کسی اور سے بھی، آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی بھی، شرک نہیں ہے، صرف توحید ہے اس کے اندر کہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، تاکید ہے جس کو عربی سمجھ میں آئے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر آخری کی 3 آیتوں میں کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے اندر دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا بھی کون سی؟ جو دنیا اور آخرت کا فائدہ دے۔ ہم دعائیں وہ مانگتے ہیں جو ٹیمپریری ہوتی ہیں، بھئی یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے گا ابھی تو کون سی خوشی ملے گی؟ جن کو مل گیا ان کو خوشی نہیں ملتی۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ وہ چاہتے ہیں جو آپ
کو مل جائے، اور جب آپ کو مل جاتا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور کبھی آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جانتا کون ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ مانگے اللہ سے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہو، یہ مانگنا سورہ فاتحہ میں سکھا رہی ہے۔ مانگے بھی وہ جس کا فائدہ بھی ہو نا، وہ فائدہ کیا ہے؟ جو آخرت کا بھی فائدہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں انشاءاللہ ہیں، کھانا بھی سرو ہو رہا ہے، تو جس کو ہم سویڈش میں کہتے ہیں فسک لاپ، تو یہ فسک لاپ نہیں ہے، یہ امانت کا لاپ ہے، یعنی اگر کوئی بات ایسی رہ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ امانت کے طور پہ ہوتی ہے مجلس ہے۔ تو اچھا، ایک عام طور پہ ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور رمضان کے حوالے سے، تو وہ بھی تھوڑا سا مسئلے کے طور پہ بھی اور فضیلت کے طور پہ بھی بات کر لیں۔ دیکھیں، زکوٰۃ رمضان سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے۔ رمضان کے روزے اپنے فرض ہیں۔ دیکھیں، 5 بنی الاسلام علی 5، یعنی اسلام کی جو بنیادیں 5 ہیں، اس میں سے کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے، ٹھیک ہے؟ تو روزہ الگ ہے اور زکوٰۃ الگ ہے۔ کنیکٹڈ اس طرح ہے کہ لوگ عام طور پہ رمضان کے اندر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن اس بات کو سمجھ لیں، مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ جب بھی دیں جب سال گزر گیا ہو، صاحب نصاب آپ جب ہوئے ہوں۔ اب صاحب نصاب کا جب ایک اس رقم پہ آپ پہنچ جائیں جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے، وہ اسلامی تاریخ سے آپ کو طے کرنی ہوگی۔ اب کوئی کہے مجھے یاد ہی نہیں ہے وہ کب ہوا تھا، تو کسی اہل علم کے ساتھ جس کی یہ فیلڈ ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لیں، اس سیکھنے پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ بھئی میرے پہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور کس طرح میں نے ہر سال کی گننی ہے۔ لیکن کوئی اس طرح کر سکتا ہے، مثال دیتا ہوں میں، بھئی کسی کو معلوم ہے کہ بھئی 15 محرم کو میرے پہ اسلامی، کیونکہ اسلامی لحاظ سے کیوں ضروری ہے کہ اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے، 11 دن چھوٹا ہوتا ہے، مون کیلنڈر ہے نا، 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسرے یہ جارجین کیلنڈر جو ہم فالو کرتے ہیں اس کا نام ہے جارجین کیلنڈر، جو پوری دنیا میں فالو ہوتا ہے جنوری سے دسمبر، یہ جارجین ہے۔ ہجری کیلنڈر ہے، اسلامی کیلنڈر جس کا نام ہجری کیلنڈر ہے، یہ 11 دن چھوٹا ہے۔ اب کیا ہوگا اگر کوئی جارجین کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ دے گا تو ہر تقریباً 35 سال میں 1 سال اس کا زکوٰۃ کا تو چلا گیا، 350 دن کم ہو جائیں گے 35 سال بعد، تو وہ زکوٰۃ کا 1 سال تو بالکل مائنس ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اسلامی لحاظ سے فکس کر کے ہم جو ہے تاریخ، اگر مثال میں دیتا ہوں، کسی کو اگر معلوم ہے تو مثال کے طور پہ 15 محرم کو کسی کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا مسئلے کے اعتبار سے، یا کیا کرے گی، 15 محرم کو وہ زکوٰۃ کی رقم الگ کر لے، حساب کر لے، بھئی یہ میری زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے، وہ پورا ایک فیل لے کہ بھئی کس طرح گننا ہے 2.5% کو اور کس کس چیزوں میں گننا ہے، اس پہ ہم نہیں جانتے، اس کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کو رقم کو فریز کر لے اور پھر بھلے وہ رمضان میں ادا کرے، یہ کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں ثواب زیادہ ہوگا، رمضان میں کیونکہ آپ کو ہر عبادت کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، تو اس طرح کریں، لیکن اس طرح نہیں کہ زکوٰۃ کے اندر تاخیر کر دیں، بھئی ہم کیوں نہیں گن رہے، رمضان میں گنیں گے، پھر حساب ہی غلط ہوگا۔ حساب اسی دن کرنا ہے جس وقت آپ کا سال پورا ہو گیا صاحب نصاب بننے کا، تو اس وقت حساب کریں، بھلے بعد میں دیں موقع کے اوپر۔ اور جب موقع آ رہے ہیں رمضان کے علاوہ بھی آج کل تو حالات ایسے چل رہے ہیں، چاہے وہ غزہ ہو چاہے کوئی اور معاملات ہوں، تو دیکھیں رمضان میں آپ کی نیت تھی آپ کو رمضان میں ثواب ملے، لیکن موقع اگر ابھی فلسطین کا موقع ابھی ہے، یا پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا، یا ترکی میں، مجھے یاد ہے جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا تو کسی ایک صاحب نے پوچھا کہ یار میں تو عام طور پہ ہر سال رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، تو ابھی دوں گا، تو وہ ثواب کے لحاظ سے، وہ کیونکہ ثواب کی جس کو حرص ہو وہ اچھی بات ہے، گیریت ثواب کے لیے ہو تو اچھا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں نیت کے اوپر اللہ فیصلہ کرتے ہیں، اور ابھی ضرورت زیادہ ہے، اگر آپ ابھی دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو اللہ رمضان سے زیادہ ثواب دیں گے، تو جب موقع ہو ان خرچ کرنے کا، اس لیے صحابہ نے بھی موقع پہ خرچ کیے ہیں، سب کچھ لگا دیا، تو ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ زکوٰۃ کے معاملے کو سمجھ لیں۔ اور رمضان کے اندر ایک اور رقم ہے جس کو ابھی سے ہم سوچیں، صدقۃ الفطر، یہ جو فیملی کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سال اس کو رمضان یعنی عید سے پہلے اس رقم کو نکالے، لیکن انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم زیادہ بات کریں گے جب ہمارا اگلی مجلس ہوگی عید سے پہلے، لیکن اگر جو اس سے پہلے نکال دے زیادہ اچھا ہے، تاکہ عید سے پہلے ان کو یہ رقم پہنچ جائے جو صدقۃ الفطر کا، اور ہر فیملی ممبر کے لیے نکالنی ہوتی ہے رقم، ٹھیک ہے۔ باقی بات آئی یہاں پہ جو کچھ معاملات رمضان کے اندر ہوں گے
اس کے بارے میں بتا دوں. انشاءاللہ رمضان کے اندر جیسے ہر سال ہوتا ہے, روزانہ یہاں پہ افطاری ہوگی اور سب آ سکتے ہیں, فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہیں. روزانہ افطاری ہوتی ہے اور افطاری کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مغرب کے بعد روزانہ ہمارا ایک افطاری ریمائنڈر بھی ہوتا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ روزانہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. مغرب کے بعد 5, 10, 15 منٹ کا ریمائنڈر ہوتا ہے, اس کے بعد کھانا ہوتا ہے. اور پھر تراویح ہوتی ہے, اور تراویح بھی انشاءاللہ یہاں پہ ختم القرآن ہوگا اور 27ویں کو ختم ہوگا انشاءاللہ اس دفعہ. اور ختم القرآن کے حساب سے یہ بات کہ بھئی یہاں پہ حفاظ تراویح سنائیں گے, اور تراویح کے بعد عام طور پہ ہم خلاصہ قرآن بھی روزانہ کرتے ہیں اردو اور سویڈش کے اندر. تو وہ اس دفعہ بھی ہوگا انشاءاللہ, ختم القرآن کے بعد خلاصہ روزانہ ہوگا. اور اب تو تراویح بھی جلدی ہوں گی, تو انشاءاللہ جن کو موقع ہے, جن کو اللہ نے موقع دیا, سہولت دی, یہاں پڑھیں, نہیں تو کہیں اپنی لوکل مقامی مسجدوں میں. لیکن تراویح بھی رمضان کا ایک حصہ ہے, جیسے دن میں روزہ ہے تو رات میں اللہ کی عبادت تراویح ہے, تو اس کا بھی اہتمام کریں انشاءاللہ. تو یہ 2 چیزیں مسجد عائشہ میں ریگولر ہوں گی, یعنی افطاری اور افطاری کے بعد جو روزانہ کی یاد دہانی افطاری کے بعد ہے, اور رات کو جو ہے وہ تراویح کے بعد خلاصہ قرآن بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا اگلا درس جو ہے وہ 6 اپریل کو اسی طرح 1 بجے ہوگا اور 3 بجے سویڈش میں ہوگا. بیچ میں اثر نہیں آئے گی, اثر تو دیر سے ہوگی کیونکہ سمر ٹائم شروع ہو جائے گا. تو 1 بجے انشاءاللہ ظہر کے بعد, ظہر تقریباً 1 بجے ہوگی, 12:55 پہ تقریباً ہے, تو اس کے بعد ظہر کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن اس دن کھانے کا انتظام نہیں ہوگا کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہوگا, نہ ہم گنہ گار ہوں گے نہ آپ ہوں گے انشاءاللہ. تو لیکن مثال کے طور پہ کوئی چھوٹی عمر کے بچے ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, تو وہ پہلے سے اگر اطلاع کر دیں تو ان کا انتظام یہاں پہ ہو سکتا ہے. لیکن اطلاع کرنے کے بعد ڈراپ ان نہ ہو کہ پھر لوگوں کو بھی مشکل ہو, جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی روزہ دار ہوتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ 100 لوگوں کا بنائے اور کھانے والے 10 بھی نہ ہوں. روزہ دار کو بھی نہیں کھلانا, گنہ گار بھی نہیں ہونا ہے, اور جن کا روزہ نہیں ہے ان کو بھی بھوکا نہیں رکھنا. تو ایک لیول والی بات ہے نا. تو انشاءاللہ تو اس چیز کا خیال رکھ لیں. اور کوئی اور چیز بھی دیکھ لیں, بھول گئے ہوں تو انشاءاللہ. اچھا, اعتکاف کے اعتبار سے اعتکاف بھی انشاءاللہ مسجد میں ہوگا, مسجد عائشہ میں جیسے ہر سال ہوتا ہے. تو ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اوپر انفارمیشن ڈال دی جائے گی. جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اعتکاف کرنے کے لیے, وہ اگر جب اعتکاف کی انفارمیشن ڈالیں گے تو پہلے سے اگر کہہ دیں جو کرنا چاہیں, کیونکہ اعتکاف میں 2 صورتیں ہیں. ایک ہے کہ بھئی سنت اعتکاف کریں پورا 10 دن کا, ایک ہے نفل اعتکاف کریں. ہم یہاں پہ ترجیح ان کو دیں گے جو سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں پورے 10 دن کا سیریس ہو کے, اور اگر جو نفل اعتکاف کرنے والے ہیں اگر جگہ ہوگی تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ گنجائش ہوگی. تو اگر اس کے لیے بھی کوئی انٹرسٹڈ ہو. اور پھر اینڈ میں بس یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے, اکثر لوگ آپ لوگ ہیں اس میں شامل, نہیں ہیں تو ہو جائیں. رمضان کا ٹائم ٹیبل ہے, جو ہمارا ایکٹیویٹیز ہے رمضان کی, اس کے علاوہ تو وہ سب آ جائے گی. عید کی نماز کی انفارمیشن ساری چیز اس پہ آ جائیں گی. اور رمضان کے اندر جو ہم لائیو کریں گے افطار ریمائنڈر اور جو ختم القرآن کا ہے, وہ اس دفعہ پچھلے سال ہم نے فیس بک پہ کیا تھا مینلی, اس دفعہ انسٹاگرام پہ کریں گے. تو جو لوگ نہیں ہیں ہمارے انسٹاگرام پہ شامل وہ ہو جائیں. تو اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر آپ نہیں بھی اٹینڈ کر سکتے تو انشاءاللہ ہمارا ڈیلی ریمائنڈر جو ہوگا آپ کو انشاءاللہ انسٹاگرام پہ روزانہ آپ کو مسجد عائشہ کے اس سے چینل سے مل جائے گا. تو YouTube också, ja, YouTube-kanal finns men vi kommer inte kunna göra live den här gången på YouTube. Men ہاں ہمارا YouTube چینل بھی ہے جو سبسکرائب کرنا چاہیں, کیونکہ جمعہ ہر دفعہ اپلوڈ ہوتا ہے YouTube کے اوپر نا, ہر جمعے کو. اور یہ بھی جو درس وغیرہ ہے مہینے کا وہ بھی اس پہ YouTube پہ اپلوڈ ہوتا ہے. اور رمضان کا بھی ہوگا لیکن لائیو جو ہے انسٹاگرام سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا جو ہے ادھر آنا قبول فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جو ہے رمضان اس طرح نصیب فرمائے جس طرح ہونی چاہیے, اور رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ابھی کھانا ہے تو ہاتھ دھو کے انشاءاللہ کھانے کے لیے آ جائیں. اور کھانے کے بعد جو ہے نماز تقریباً 2:40 کے اوپر, تقریباً 2:37 کے اوپر اذان ہے. تو اذان کے تقریباً 5-10 منٹ بعد نماز ہوگی. تو انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا ساتھ دے دیں اگر کھانا سمیٹنے میں کھانے کے بعد انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.